السلام علیکم، گڈ مارننگ، صباح الخیر، بالو باشے، زاؤ شینگ ہاؤ میرے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں سے امریکہ کی باتیں لے کر پھر حاضر ہوا ہوں، اور بہت ساری آپ چیزوں کو آپ لوگوں کو میں اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ اور یہاں ایک میں نے لفظ استعمال کیا، زاؤ شینگ ہاؤ۔ آپ بھی کہتے ہوں گے یہ کون سا لفظ ہے؟ تو بھائی یہ لفظ ہے چائنیز کا، اور اس کے معنی ہے گڈ مارننگ، جیسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو میں نے بھلا کیوں کہا یہاں، یہ لفظ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر کافی سارا چائنیز انفلوئنس ہے۔ میں جب پاکستان میں تھا اور یہاں آیا تو میں نے سمجھا کہ شاید یہاں کیونکہ امریکہ از سپر پاور، اور ادھر باقی چائنا کا اتنا انفلوئنس نہیں ہوگا، لیکن کافی سارا انفلوئنس ہے۔ چائنیز یہاں کافی سارے ہیں، چائنیز یہاں ایکسپورٹس امپورٹس کا بھی بہت سارا بزنس ہے۔ اسی لیے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جب سے ہی جناب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو انہوں نے چائنیز کی کچھ چیزوں پہ ٹیرف بڑھا دیا ہے۔ اس نے چائنیز کی بہت ساری چیزوں کو ان پہ ٹیکس بڑھا دیے ہیں، لیویز بڑھا دیے ہیں۔ اسی طرح ہی کینیڈا اور برازیل، میکسیکو، یہ اس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں، تو ان پر بھی انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ایڈ کر دیا ہے، بہت سارے ٹیکسز کو بڑھا دیا ہے۔ اور اب تو ٹرمپ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں شاید کینیڈا کو امریکہ کی ایک اپنی اسٹیٹ بنا دوں۔ اس ہم نے بڑی تشویش پائی جا رہی ہے کینیڈا میں، اور یہ اس کی آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ صاحب کی پیٹریاٹزم یا اس کا انفلوئنس ہے، اور وہ ٹپیکل پیٹریاٹ ہے اپنی ملک، اپنے لینڈ کے لیے۔ اس لیے تو اس نے آج کل بڑی ایک مہم چلائی ہوئی ہے امیگریشنس کے حوالے سے۔ تو وہ بہت سارے لوگ جو ایلیگل ہیں، جو کرمنلز ہیں، جن کے ریکارڈز تھے کرمنل، تو ان کے لیے اس نے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس کی گورنمنٹ، اس نے آرڈر کیا ہے کہ جو یہاں وزٹ پہ ہیں، جو یہاں پیسے لے کے آئے، ان کو اپریشیٹ کریں۔ لیکن بہت سارے جو ایلیگل، جو کرمنلز یہاں آتے تھے، اور خاص طور پہ یہ سدرن بارڈر میں آپ کو میں تھوڑا سا امریکہ کے جغرافی اور میپ کے حوالے سے بتا دوں۔ سدرن بارڈر میں یعنی کہ وہ علاقے ہیں جہاں میکسیکو لگتا ہے، خاص طور پر میکسیکو، اور یہ لیٹن امریکن کنٹریز ہیں، اور یہ اسی آگے چلے جائیں تو یہ برازیل ہے، ارجنٹینا ہے، پیرو ہے، اور کولمبیا ہے، یہ وینزویلا ہے۔ یہ کنٹریز جو یہ یو ایس سے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساؤتھ میں آتے ہیں۔ تو اس کے ہم جو ایسٹرن لوگ ہیں، ہم اس ایسٹ میں آ جاتے ہیں۔ ایسٹ میں یو ایس اے کی ایسٹ میں ڈیفینیٹ درمیان میں اوشن ہے، تو اوشن کے آگے پھر افریقہ ہے ایسٹ والی سائڈ پہ، اور پھر آگے ایشیا آ جاتا ہے۔ اس کے نارتھ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں تو امریکہ کے پورے نارتھ میں کینیڈا ہے۔ کینیڈا اٹ سیلف ایک بہت بڑا کنٹری ہے، بہت بڑی لینڈ ہے، جو کہ امریکہ سے بھی اس کا رقبہ بہت زیادہ ہے۔ تو کینیڈا کو کیونکہ پاور ہے تو امریکہ، تو کینیڈا کو بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو ہم اپنی اسٹیٹ بنا دیں۔ تو وہاں پچھلے دنوں بھی میں نے خبر سنی تھی کہ جسٹن ٹروڈو جو وہاں کے پرائم منسٹر ہے یا ایگزیکٹو ہیں، وہ انہوں نے آئی تھنک ریزائن کر دیا ہے آج کل۔ تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں، دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں ٹرمپ صاحب کے حوالے سے کیا ہے۔ ٹرمپ میں نے جو آبزرو کیا ہے، ٹرمپ کی اور ہمارے جناب عمران خان صاحب کی کچھ چیزیں لگتا ہے کہ ملتی جلتی ہیں۔ یہ تھوڑے سے ہٹ دھرم ہیں، تھوڑے سے پیٹریاٹ ہیں، کچھ سملیرٹیز بھی ہیں۔ دونوں ہی پلے بوائے کے ٹائپ پہ نظر آتے ہیں مجھے، تو دونوں ہی منہ پھٹ جیسے بول سکتے ہیں، یا ہٹ دھرم بول سکتے ہیں، اس طرح کے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ دونوں ہی پیٹریاٹ ہیں۔ عمران خان کے بارے میں بھلے گورنمنٹ کچھ بھی کہے، لیکن میں اپنے ویوز کے ساتھ بھی باقی لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو ووٹ بھی دیا ہے۔ بہرحال یہ اور بات ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ چلانے کے لیے جو ہمارا فارمولہ استعمال کیا گیا ہے، حافظ فارمولہ، میں اس کو خود ہی ایک بناتا ہوتا ہوں، حافظ فارمولہ، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے لیے بھی انہوں نے صحیح کیا ہے، شاید پاکستان کے لیے وہ ضروری تھا۔ تو وہ کسی دن اور میں بات کروں گا حافظ فارمولہ کے اوپر۔ وہ میرا اپنی آبزرویشن اور اپنی آئیڈیاز ہیں، وہ میں ضرور شیئر کروں گا۔ لیکن پاکستان سے ڈر بھی لگتا ہے یار، پاکستان کے خاص طور پہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹس ہیں۔ بہرحال میں ابھی اس طرف نہیں جاتا، وہ بھی فیوریبل ہے اگر کبھی بات کرنی بھی پڑی مجھے تو اینی ہاؤ میں بات کر رہا تھا یو ایس اے کی، ٹرمپ صاحب کی، ٹرمپ کی پالیسیوں کی۔ ٹرمپ کی بہت ساری پالیسیز ہیں۔ پہلے تو اس نے کہا کہ جی جو چائنیز انفلوئنس ہے اس پر ٹیرف بہت زیادہ لگا دیا جائے، اس کی جو بھی امپورٹس ہیں ادھر اس پہ ٹیکس لگا دیا جائے۔ دوسرا اس نے کہا کہ جو انلیگل سدرن بارڈر سے لوگ آتے ہیں یا کہیں سے بھی آتے ہیں،
ان کو امیگرینٹس ہیں بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو پابندی لگا دی جائے. اور تو اور یہ بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر میں لکھ دیا کہ جو آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے جو لوگ جو نئے کپل ہوتے تھے شادی کر کے 2-4 مہینے بعد ادھر آ جاتے تھے اور یہاں بچہ پیدا کر لیتے تھے, تو وہ بعد میں ان کا رول تھا, یہاں کا لا تھا تو وہ یہ تھا کہ جو بھی یہاں پیدا ہوگا بچہ تو وہ سٹیزن کہلائے گا. تو ٹرمپ صاحب اس کے بھی خلاف ہیں. تو اس کے لیے لیکن اس کی اپنی سوچ ہے. تو اس کے حوالے سے تقریباً آج تک کچھ اسٹیٹس کے جو کورٹس ہیں ججز نے اس کے خلاف بھی ڈیسیژن دے دیا ہے. میرے خیال میں آج ابھی تک تو 3 ججز نے کہا کہ نہیں, جو بچہ یہاں پیدا ہوا اس کو سٹیزن شپ کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس کا رائٹ ہے کہ وہ یہاں سٹیزن یہاں. تو بہرحال یہ اور باتیں بھی بہت ساری ایسی ہیں اس حوالے سے. تو میں مزید آپ کو کیا بتاؤں کہ ٹرمپ صاحب نے اور چیزیں جو ہیں اس نے بہت ساری اچھے ایکٹس بھی ہیں اس کے, بہت ساری چیزیں جو بائیڈن صاحب کے دور میں تھوڑے ان کے فلاس تھے اس کو کنٹرول کیا ہے. تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے بیسیکلی ایک بہت اچھا کنٹرولر بھی ہے. گو کہ اب امریکہ کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ وہ سیکنڈ کسی اور پر ہے پوری دنیا میں. وہ کہتا ہے کہ ہم نے لیڈ کرنا ہے, ہم نے سپر پاور ہیں, ہم سب ہر کسی سے آگے ہیں, ہم سب کسی سے برتر ہیں, ہماری طاقت سب سے زیادہ ہے. اسی لیے وہ چائنیز انفلوئنس جو کہ ریزنگ اکانومی ہے اور بڑھتی ہوئی معیشت ہے اس کو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. تو باقی بھی ایسے ہی ہیں, کچھ اور بھی کنٹریز ہیں اس کی ٹائی اپ جو ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ مسلم کنٹریز میں سعودی عرب سے بہت زیادہ ہے, تو باقی کنٹریز سے بھی جہاں اس کا مفاد ہوتا ہے, جہاں اس کو اچھا لگتا ہے وہ ہر کنٹری میں لوگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی تو ہوا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ایکٹس ہوئے. تو بہرحال بہت ساری اور باتوں کے ساتھ امریکہ کی باتیں جو میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں. آپ کا شکریہ کہ آپ اس میں فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں. اس حوالے سے بھی مجھے فیڈ بیک دیجیے گا. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ. تھینک یو.